ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پہلی دو آیات میں ذکر تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا. فرشتوں نے کہا تھا اے پروردگار عالم، کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون پائے گا؟ اور ہم تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی اور تیری تعریف کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. ہمارے سیکھنے سکھانے میں اور اللہ تعالیٰ کے سکھانے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کسی کو چیز سکھائیں زمانے لگ جاتے ہیں اور پھر بھی اس طرح وہ نہیں سیکھ سکتا جس طرح سیکھنے کا حق ہوتا ہے. لیکن یہ پروردگار عالم کی شان اور قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما دیا. اور یہ تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائی. بطور الہام آپ کو تمام چیزوں کے نام، ان کے کام، صفات، خصوصیات اور ان کے فائدے اور نقصان سب سکھا دی. صرف نام سکھا دیا جائے پر آدمی کو پتہ نہ ہو یہ چیز کیا ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، تو صرف نام سکھا دینے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف نام ہی نہیں سکھائے بلکہ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کے جن کے نام سکھائے ان کے علوم بھی عطا فرما دی کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، مقصد کیا ہے. یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اب بھی اونی کے اسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم تو ثنا کرنے والے ہیں، تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں اور خلافت کے حقدار ہم ہیں، اگر اس خیال میں سچے ہو اور یہ کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار کو استعمال کرنا ہے، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے. اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اس نے فیصلہ کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے. پہلا تو یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم کو قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اب 100 رکعت نماز نفل ادا کرنا اور دوسرے کوئی شخص ایک آیت قرآن حکیم کی سیکھ لے تو
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے افضل ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کو عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک عبادت فرض ہے، وہ تو سنت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر علم سیکھنے کا موقع ملے، قرآن سیکھنے کا موقع ملے، قرآن آیات کی تفسیر سننے سنانے میں جیسے آپ وقت نکال کے آتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ کو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا درس ہوگا سب کے آ جائیں گے، لیکن اگر یہ نیت کر لیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پروردگار عالم کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بادشاہ آج اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وزیر اعظم آج پروٹوکول ہوتا ہے، راستوں کو صاف کیا جاتا ہے، آٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے گزرتا ہے، وزیر اعظم نے گزرتا ہے، عام رعایا کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بادشاہوں کا پروٹوکول نہیں، وزیروں کا نہیں، اس کی بارگاہ میں اگر کسی کا پروٹوکول ہے تو اس کا جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والا، اور کیسا ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق کوئی آئے تو اہتمام کرتے ہیں، کوئی بڑا معزز مہمان آ جائے راستوں کو صاف کیا جاتا ہے، جوتے کے ساتھ نشان لگا دیے جاتے ہیں، بہت آنے والا شان والا ہو تو کارپٹ بچھا دی جاتی ہے، قالین بچھا دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق اور آنے والے کی حیثیت کے مطابق ہم اہتمام کرتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین ہے اور اسے اپنے کلام سے اور محبوب کے کلام سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے وہ نورانی فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا۔ اب اس سے بڑھ کے شان اور عظمت کیا ہوگی؟ اور سرکار نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک آیت قرآن کی سیکھ لینا، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا، اس پہ عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو دین کا علم سیکھنا ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ اپنے وقت کی قربانی دے جیسے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ آج ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، جب یہ آپ کے بند ہوں گے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت یہ جو وقت آج آپ دے رہے ہیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا، اور اس وقت جو وقت نہیں نکالتے وہ کبھی افسوس کریں گے، لیکن بعد از وقت پچھتاوے کا بالکل فائدہ نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور عبادت میں نے پہلے ذکر کر دی، نفلی عبادت فرضی عبادت تو آپ کرنی ہے، آپ نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ سرکار اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو دین سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے۔ سرکار تشریف لائے، سرکار نے دونوں کو دیکھا، دونوں کی تعریف فرمائی کہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر سرکار اس جماعت کے ساتھ آ کے بیٹھے جو دین کا علم سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا رب نے مجھے بھی معلم بنا کے بھیجا ہے، مجھے سکھانے والا، دین کا علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تعریف دونوں کی فرمائی، لیکن سرکار نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا جو دین سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا رب نے مجھے بھی معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو دین کا علم سیکھنا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی کیا ہے، جس عمر میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بچہ ہے وہ سیکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، جوان سیکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، بوڑھا سیکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے۔ سیکھنا سننا یہ سنتے رہو سیکھتے رہو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا، اور جو چیزیں بار بار سنی جاتی ہے کبھی نہ کبھی اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمائی، وہ دین، وہ علم
اسماء کا علم اور حضرت صاحب تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نے دنیا میں آ کے جتنی زبانیں بولنی تھی رب نے وہ ساری زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب علوم آدم کا اگر یہ عالم ہے بتانا فرمائیے پھر اس نبی کے علوم کا عالم کیا ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کے امام اور آباد۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ہے بتا فرمایا، یہاں اسماء کا علم سکھایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، آپ نے انہیں زرے بنانے کا علم سکھایا، زرے بنانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ نے انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم سکھا دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم سکھا دیا، کسی کو زرے بنانے کا علم سکھا دیا، کسی کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھا دیا۔ اپنے معبود کو کیا سکھایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے معبود جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جو کچھ آپ نہیں جانتے، ماں کلمہ عام ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ سب کچھ رب نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل، اللہ اس کو اپنا بڑا فضل فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے معبود کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو میرے معبود نہیں جانتے تھے۔ یہ تو پورا قرآن نازل ہو کے آپ کو سکھایا، ایک لمحے میں جو ہے عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نماز فجر کے لیے معبود سے پوچھا، تاخیر سے تشریف لائے، یہ معقول نہیں تھا، آپ جلدی تشریف لے آتے، لیکن ایک دن آپ تاخیر سے تشریف لائے، آپ نے جلدی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا رات کو میں اٹھا اور جلدی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے نماز ادا کی، تہجد کی نماز پڑھی۔ سرکار فرماتے پھر میں لیٹ گیا، سو گیا، اور جیسے ہی میں سویا رأیت فی ربی احسن صورۃ، میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی حسین ترین صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ معبود کا جاگنا بھی ہمارے جیسا نہیں، معبود کا سونا بھی ہمارے جیسا نہیں۔ ہمیں خوابیں آتی ہیں، وہ خواب خیال ہوتا ہے، دیکھو خیال ہے اور آپ خوابیں آ جاتی ہیں، لیکن سرکار کی ذات افضل و اعلیٰ ہے، کبھی جاگتے ہوئے عالم میں بیداری کے دار ہوگا ہم جا کے رب کا دیدار کر دیں، اور کبھی رب کا دیدار خواب میں کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خواب میں نے اپنے رب کو بڑی حسین ترین صورت میں دیکھا، پروردگار عالم نے مجھ سے پوچھا اے میرے معبود جو بالا اعلیٰ کے فرشتے اونچے مقام میں جو فرشتے یہ آپس میں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے اس کی مالک تو جانتا ہے، لا اور میں نہیں جانتا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا پروردگار عالم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان، اور سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی رب نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ کیا آپ کی توجہ چاہو تو قرآن یہ بیان فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھتے ہیں، کوئی طول پہ ایک تجلی ہوتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خرق موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، وہ کلیم ہے، ایک صفاتی تجلی پہاڑ بھی ہوئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت کریم یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اور یہ رب کے حبیب ہیں، پورا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، معبود کے دونوں کندھوں کے درمیان آ رہا ہے، سرکار بے ہوشی ہوتے فرماتے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈک میرے سینے میں آ گئی، اور جیسے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑی سرکار فرماتے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے وہ بھی جان لیا جو آسمانوں پہ ہے اور وہ بھی جان لیا جو زمین میں، زمین و آسمان کی ہر چیز میں نے جان لی ہے۔ اور دوسری بات کہتا ہے مجھے پتا جل کل شیء فعرفت، ہر چیز میرے لیے روشن ہوگی، ظاہر ہوگی، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا ہے۔ یہ تو ایک لمحے میں اپنے معبود کو جو علم عطا فرمایا وہ ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی، اور جو پورا قرآن 23 برس تک نازل ہوتا رہا اور رب اپنے معبود کو علم عطا فرماتا رہا، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معبود کی علوم کا حال کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو وہ علوم عطا فرمائے، صاحب قصیدہ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کرم فرمایا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَبَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرماتے ہیں دنیا اور آخرت محبوب کی جود و سخا کا ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کے سارے علوم سرکار کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ لوح وہ ہے
جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، جو کچھ ہونے والا تھا، جو ہو چکا وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ اور صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں ان علوم کا ایک حصہ کہ لوح و قلم کے علوم ہے، اگر ایک حصے کا یہ عالم ہے تو باقی حصوں کی جو آپ کے باقی علوم کے حصوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے کیسا عطا فرمایا، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہم توڑ کے ناپ کے بتا سکیں کہ اپنے باپو کو اتنا عطا فرمایا۔ یہ بدقسمتی ہے امت کی کہ آج امتی اپنے کہتے ہیں فلاں چیز کا پتہ ہے فلاں کا، یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ بھائی رب سکھانے والا ہوں، باپو سیکھنے والا ہوں، قرآن جیسی کتاب سکھائی جا رہی ہے تو پھر باپو کے لوگ میں کمی کیسے رہ سکتی؟ اگر کسی موقع پہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں بیان نہیں فرمایا تو بیان نہ فرمانا یہ عدم علم کی دلیل نہیں، اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ کئی حکمتوں کی کتاب پہ آپ نے کچھ سے بیان فرمائی، کچھ نہیں بیان فرمائی، رب نے اپنے باپو کو بے شمار عطا فرمائی، یہ بات کمی نہیں رکھی، باپو میں کوئی کمی رب نے نہیں چھوڑی ہے۔ اور کسی چیز کے بارے میں کوئی پوچھے سرکار فرمائے میں نہیں جانتا یہ کمی ہے، اور رب نے اپنے باپو کو ہر قسم کی کمی سے پاک پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، ایک یہ ہے کہ سارے نبی فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ ایک دلیل یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو تصرف میں بادشاہ کا قائم تھا، اور جسے رب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں تصرف میں اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے پروردگار عالم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے کیا علم والے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے اور قرآن نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم زیادہ عطا فرمایا ہے اور فرشتے چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے، آگے اسی رکوع میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ سجدے میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی عاجزی وہی کرے گا جو اس سے مرتبے میں کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن دیا، اور مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا تو وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور چونکہ عالمین میں سب کچھ داخل ہے، فرشتے بھی داخل ہیں، جس طرح سارے عالمین سرکار کی رحمت کے محتاج ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں، اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جب سرکار فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہے تو یقیناً سرکار فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل یہ دونوں سرکار کے وزیر ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا
نہ زمین میں کوئی سرکار سے افضل ہے، نہ آسمانوں میں کوئی سرکار سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین میں مخلوق ہے ان پر بھی محبوب کو فضیلت عطا فرمائی، اور جتنی آسمانوں میں مخلوق ہے رب نے ان پر بھی اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا وزیر وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں کسی کی حکومت اور بادشاہ ہوتی ہے، تو زمین کے سرکار کے وزیر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، معلوم ہوا سارے روئے زمین پہ بھی سرکار کی حکومت، اور آسمانوں میں حضرت جبرائیل السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، تو معلوم ہوا سارے آسمانوں میں بھی سرکار کی حکومت ہے۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا تھا، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار ارشاد عطا فرمائی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ عام مخلوق، کیا یہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے عام مخلوق میں اگر انسان جتنے لوگ ہیں مومن کافر نہیں، مومن جتنے اگر وہ نیکیاں کریں، عبادت کریں، اطاعت والی زندگی بسر کریں، گناہوں سے بچ کے زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرما دیتے ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے جو ہر وقت گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم فرشتوں سے افضل نہیں، فرشتے ہم سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے افضل ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان میں نافرمانی کرنا نے وعدہ ہی نہیں رکھا، یعنی وہ نافرمانی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں رکھی جو نافرمانوں کے اندر ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے دونوں قوتیں نافرمانی، فرما برداری والی بھی، نافرمانی والی بھی۔ اب اسے محدود زندگی دے کے اختیار بھی دے دیا، آگے فرما دیا اب جیسی زندگی بسر کرو گے، اور دونوں قوتیں تمہارے اندر ہیں، جس قوت کو استعمال کرو گے، اگر فرما برداری والی قوت کو استعمال کر کے دوسری قوت کو مغلوب کر دو گے، نیکیاں کرتے رہو گے، فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے۔ اور اگر نافرمانی والی قوت کو تم استعمال کر کے فرما برداری اور اطاعت والی قوت کو مغلوب کر دو گے تو نافرمان بن جاؤ گے، پھر فرشتے تم سے افضل ہیں۔ اس کی عام مثال ایسی ہے جیسے ایک نابینا شخص ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اگر اس نے ساری زندگی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کی صلاحیت کی وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کمال یہ ہے دونوں آنکھیں سلامت ہیں، دیکھنے کی طاقت بھی رب نے عطا فرمائی ہے، اور جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر جب کوئی ایسا منظر اس کے سامنے آتا ہے جس سے رب اور رب کے رسول نے منع فرمایا، وہ اپنی نگاہیں جھکا کے گزر جاتا ہے، یہ کمال ہے۔ نابینے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، وہ دیکھنا چاہے بھی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اب یہ رب کے حکم کے مطابق اپنی نگاہوں کو اس منظر کو دیکھنے سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شان عطا فرما دی۔ فرشتے گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر پھر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جو اس کو فرشتوں سے افضل قرار دیتا ہے کہ یہ گناہ کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے اپنے آپ کو اس کے گناہوں سے بچا دیا ہے۔ اس میں تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اگر زندگی طاقت والی گزاری جائے پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ باقی جو عام لوگ ہیں جو گناہوں جیسی زندگی شیطان کی مانی زندگی گزارتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے، فرشتوں سے لازماً افضل ہیں۔ لیکن اگر اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کی جائے اور اس کو اپنی عادت بنا لیا جائے، رب کی نافرمانی سے بچ کی زندگی گزاری جائے، ایسا انسان یقیناً اللہ تعالیٰ سے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اگر زندگی اطاعت والی گزارے۔ خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کی اے پروردگار عالم تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا۔ اللہ علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہوگی جس کو وہ پہلے نہیں جانتے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا یہ صحیح ہے،
اگرچہ رب کو معلم نہیں کہہ سکتے، یہ لفظ اس کے لیے معلم کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن معلم وہ ہوتا ہے جو سکھاتا ہے اور سکھانے کے بدلے اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو سکھایا، ساری کائنات کو اس نے سکھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو معاوضہ طلب نہیں کرتا، نہ اس کو معاوضہ دے سکتا ہے۔ تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، تعلیم کی نسبت اس کی طرف کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے اس واقعے میں جب یہ فرمایا کہ اے آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام سکھا دے، اب یہ آیت میں آ رہا ہے، جب فرشتوں نے اظہار عجز کر لیا، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جو آج کل امتحان کا طریقہ ہے، کسی کا علم کم ہے یا زیادہ، یہ پرکھنے کے لیے امتحان دیا جاتا ہے، اور پھر امتحان کے مرحلے سے گزار کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے۔ معلوم ہوا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی علمی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور فرشتوں سے کہا آپ بھی بتائیں، فرشتے نہیں بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو معلوم ہوا کسی کے علم کو پرکھنے کے لیے جو امتحان کا طریقہ رائے ہے، یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اور یہ آج کا طریقہ نہیں کہ خالق کائنات نے اس وقت فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو گزار کیا تھا جب ابھی دنیا میں کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم انہیں ان ساری چیزوں کے نام سکھا دے، نام بتا دے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فتنہ اور فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ ظاہر بات تھی، اور جو چھپائی تھی وہ یہ کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ان کے سامنے ظاہر کر دی، اب حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنا قول اتجعل کیا من یفسد کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، اس معذرت بھی تھی۔ تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور نبی کی تعظیم سے تکبر کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا، جہاں کے ساتھ کچھ آگے تفصیل کے ساتھ دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں مختصر کئی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، یہاں 2 مسئلے سجدے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ، دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود، جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ قطعی عقیدہ ہے
کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی شریعت میں یہ کبھی جائز ہوا۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا یہ عبادت کا نہیں، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھ کر انہوں نے سجدہ کیا تھا، صرف سر نہیں جھکایا۔ اب تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، والدین نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا اور پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ منسوخ کر دیا گیا، اب ہماری شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرے، لہذا کسی پیر، کسی ولی، کسی مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی اپنی نادانی کے باعث سجدہ کر رہا ہے اور جس کو سجدہ کر رہا ہے تو اگر اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر معبود تو نہیں سمجھتا لیکن تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، بہت بڑا گنہگار اور مجرم ہے، اس کو سمجھایا جائے، توبہ کرائی جائے، اس پہ بات سے اس کو روکا جائے۔ جیسے تعظیم کا سجدہ کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان، اور اس میں امام اہل سنت نے بہت سی آیات اور بہت سی احادیث سے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان کیا ہے۔ آج میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بریک سجدہ کرتے، ہمارے امام نے کتاب لکھی ہے سجدے کی حرمت پہ کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ ہم نہ کبھی یہ کسی کو سبق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ سجدہ کرو، نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مزار میں جانے کا، مزار میں جانا چاہیے، شریعت کے حکم دیا جانے کی، قبروں کی زیارت کی شریعت میں کئی فائدے بھی آتی ہیں۔ مزار میں بھی جاؤ، 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو، قبر کے درمیان اور بندے کے درمیان 4 ہاتھ کا فاصلہ، وہاں کھڑے ہو کے آپ سلام کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی جو صورتیں آگے جاتے ہیں وہ پڑھیں، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، سارے مزار کو اشارے ثواب کریں، اور اشارے ثواب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک اپنے اس بندہ کامل کی سر پہ میری حاجت پوری فرما، میری یہ مصیبت دور فرما، میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ آپ یہ دعا کریں۔ مزار کی تعظیم کرنا اور بات ہے، مزار کو سجدہ کرنا اور بات ہے۔ اور آج کل یہ شور بجائے سجدہ کریں سجدہ کریں، ہم نے تو کئی مزاروں پہ حاضری دی ہے، کبھی کسی کو نہیں کہتا وہ سجدہ کر رہا، دادا صاحب کی مزار میں صبح و شام دن رات ہجوم رہتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی سجدہ کر رہا ہو۔ جو کہتے سجدہ کرتے وہ دور بیٹھ کے خواب میں ڈٹا کرتے، بھائی جا کے دیکھو، اگر کوئی کرتا ہے ہزاروں سینکڑوں میں اگر کوئی جا یا ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ پورے مسلک کی طرف اس کو منسوخ کر دیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں۔ آج تک ہمارے کسی عالم نے یہ کہا، بلکہ ہمارے علماء نے منع کیا اور حرمت پر کتابیں لکھی، اگر کوئی جاہل ایسا عمل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس سے پورے مسلک کو بدنام کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مزارات پہ حاضری دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مقبول بندوں کی مزارات پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جو حاضری دیتی ہے پروردگار عالم انہیں بھی اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور حاضری کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق حاضری دینی چاہیے۔ کسی قبر کے سامنے جھکنا، قبر کو سجدہ کرنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی عالم نے کبھی یہ بیان کیا ہے کہ قبر کے سامنے جھکا جائے یا سجدہ کیا جائے۔ قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے میں کھڑے ہو کے قبلہ شریف کی طرف پیش کر کے ان کی طرف منہ کر کے سلام پیش کیا جائے، اور جو کچھ پڑھ سکتے پڑھا جائے، سارے ثواب کیا جائے، اور اس کے بعد ان بزرگوں کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، پروردگار عالم ضرور کر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی حکمت ہوئی تو جس مقصد کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرما دے گا، ضرور پوری فرما دے گا، اور اگر وقتی طور پہ نہ بھی ہوا تو جو دعا کی تھی یہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کا صدا اور اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس متعلق بیان ہوگا، جو سنا ہے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. پروردگار عالم ہمارا آج کا حاضر ہونا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور فرمائیے. اپنے کلمات کو ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنائیے. اپنے کلام مقدس کی سچی محبت نصیب فرمائیے. قرآن حکیم پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم جتنے لوگ گھر سے قرآن کی جتنا وقت نکال کے آتے ہیں ایک ایک قدم پر اپنی شان رحمت کو بتا دیں کو اجر عطا فرمائیے. ان سب کے جان و مال میں عزت و آبرو و ایمان و برکت کے نصیب فرمائیے. دارین کی سعادت کا مقدر فرمائیے. دونوں جہاں کی عزت و سربلندی نصیب فرمائیے. دونوں جہاں کی عزت و رسوائی سے سب کو معقول و معقول فرمائیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی ساری امت خیر فرمائیے. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ظالموں کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے اس کو نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اہل ایمان کفار کے ساتھ فرد مقابلے پر پروردگار عالم ان کی غائبانہ دعائیں نصرت فرمائے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں سوائے دعا کے مالک تیری بارگاہ میں التجا کر رہی ہے. تو ابابیلوں سے فیلوں کو مروا سکتا ہے، ہاتھیوں کو تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا سکتے ہیں. ہمارے تو بڑا قادر و قدیر ہے. اپنی قدرت پروردگار عالم قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی شان رحمت کے صدقے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. انہیں طلبہ نصیب فرمائیے. ظالموں کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم جتنے آج ایمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے. درجات بلند فرمائیے. جتنے زخمی ہمارے انہیں صحت کی عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے. پروردگار عالم تمام عالم اسلام میں رحم کرم فرمائیے. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائیے. ہمیں مخلص دیندار محب وطن کی عادت نصیب فرمائیے. اس وطن میں اسلام کا نفاذ فرمائیے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.